آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ہر انسان پریشان نظر آ رہا ہے۔ ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے، پریشانی کی شکایت ہے، چاہے وہ محل میں رہنے والا ہو، جھوپڑی میں رہنے والا ہو۔ اور یہ پریشانی کبھی اولاد کی طرف سے ہوتی ہے کہ اولاد نافرمان نکل گیا، اب ماں باپ اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کبھی میاں بیوی کے آپسی جھگڑے کی وجہ سے، آپسی اختلاف کی وجہ سے یہ پریشانی آتی ہے، اور کبھی مالوں میں کمی کی وجہ سے، اتنے مال نہیں ہے، اتنے روپیے پیسے نہیں ہیں جس سے بیوی بچوں کے اخراجات پورے ہو سکیں، ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اور ضرورتیں تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی پریشانیوں کا علاج اپنی مقدس کتاب میں بتایا ہے، اور سرور کونین رحمۃ للعالمین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پریشانی کا علاج بھی بتایا ہے۔ آج ہم آئے دن نافرمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اپنے بھائی کے مال کو برباد کرنے کی سوچ میں لگے رہتے ہیں، اور حسد والی بیماری ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ذہنی سکون بھی نہیں ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان اجڑ جاتے ہیں، بھائی بھائی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، بہن اور ماں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین نسخہ بتایا ہے، اس نسخے پر عمل کرنی چاہیے، اور تجربہ کر کے دیکھنی چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے، اسلاف نے تجربہ کیا ہے اور عمل بھی کیا ہے، اور اس کے مؤثر فائدے بھی ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ہم نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ صحابہ کرام اتنے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ ہم تو آئے دن رات دن نافرمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ہمیں اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ذہنی سکون حاصل ہو اور ہر قسم کی پریشانی اور الجھنوں سے ہم بچ جائیں، تو اس سلسلے میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور بالکل مایوس نہ ہو۔ پوری زندگی اگر ہماری نافرمانی میں گزری ہے، 60 سال 80 سال کی ہو چکی ہے، اس عمر میں بھی ہمیں مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے امیدیں لگا کر، عزم مصمم کیے ہوئے اور اخلاص کے ساتھ، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، روئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قلبی سکون بھی نصیب فرمائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ انسان گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، تو اب وہ دھبا بڑھتے بڑھتے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدم کی ہر اولاد گناہگار ہے، نافرمان ہے، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کی طرف توبہ کرنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے۔ اب جو پریشانیاں ہمارے ساتھ لاحق ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، یا محل میں رہنے کے باوجود بھی ہمیں سکون حاصل نہیں ہے، تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے جو احکامات ہیں، جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، اس پر ہم عمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یا بندی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ پریشانی چاہے وہ کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، ان پریشانیوں سے وہ نجات چاہتا ہے، نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایک کام کرنی ہے، وہ یہ کہ استغفار کو لازم کر لے، استغفار کثرت سے پڑھے۔ جب انسان کثرت سے اللہ سے معافی مانگے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق ملنے لگے گی کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ رزق ہمیں کہاں سے مل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ لکل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ تو ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، روئیں، گڑ گڑائیں، تنہائیوں میں ہم اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ وہ اللہ رحیم و کریم ہے، غفور الرحیم ہے۔ ہماری عمر 80 سال 90 سال کی ہو چکی ہے، ہم بالکل مایوس نہ ہوں، ہم ذرہ برابر بھی مایوس نہ ہوں۔ وہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ اللہ پکار پکار کر کہتا ہے میرے بندے، گناہ گار بندے، تو گناہ گار ضرور ہے مگر وہ تو میرے ہی بندے۔ دنیا والے تمہیں حقارت کی نظر سے دیکھیں، وہ تمہیں کہیں گے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ بے نمازی ہے،